नाज़रीन, आप मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जनाब शोएब दस्तगीर साहब, जो पंजाब के 5वें IGP है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में। उनसे पहले 4 IGP थोड़ी थोड़ी मुद्दतों के बाद तब्दील हुए। नवंबर 2019 में चार्ज संभालने के बाद अब तकरीबन शोएब दस्तगीर साहब लॉन्गेस्ट सर्विंग IGP बनने वाले हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में बहुत तनकीद है कि जिस किस्म की पुलिस रिफॉर्म या एफिशिएंसी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत ने इंट्रोड्यूस की, पंजाब में PTI की हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत ऐसा कुछ नहीं कर सकी। शायद शोएब दस्तगीर साहब को इस पोजीशन पर लाने की बहुत बड़ी वजह यह है कि शोएब दस्तगीर साहब का बहुत इंटरनेशनल एक्सपोजर है। यूनाइटेड नेशन के साथ, अक़वाम मुत्तहिदा के साथ, न्यूयॉर्क के हेड क्वार्टर्स में कम बेश ऑलमोस्ट 5 साल इंटरनेशनल पुलिसिंग बहुत ही सीनियर लेवल में की, जहां दुनिया भर में यूनाइटेड नेशन के तहत काम करने वाली पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस के एक्शन को सुपरवाइज किया, उसे कोऑर्डिनेट किया। शोएब दस्तगीर साहब से हम समझना चाहेंगे कि पंजाब की पुलिसिंग के चैलेंजेस को उन्होंने कैसे देखा, अब तक उनके तहत ये ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकी है, वो कैसे इसको एक डिफरेंट तरीके से रिफॉर्म करना चाहते हैं। शोएब दस्तगीर साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू 92 न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम मोहित साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। शोएब साहब, तकरीबन ऑलमोस्ट आपने 7 महीने सर्वाइव कर लिया एक ऐसी पोजीशन में जहां आपसे पहले आपके बहुत से प्रेडिसेसर्स जो हैं वो बहुत थोड़ी देर तक सर्वाइव कर सके हैं। क्या वजह आप हमें एक्सप्लेन कर सकेंगे कि आपने एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी पैदा कर ली है पंजाब की पुलिसिंग में? बेहतर तो ये होगा जी कि मैं सिर्फ मैंने अपने काम करने का तरीक़ाकार है उसके हवाले से मैं कुछ बता सकूं, उसी में से ग़ालिबन ये जवाब भी शायद निकल आएगा। पहली बात तो ये है जी कि पहले दिन जब कोई आदमी कुर्सी पे आके बैठता है तो पहला सवाल यही होता है कि अब आप क्या करने वाले हैं, क्या रिफॉर्म एजेंडा है, आपका एजेंडा क्या है। यकीनन कुछ प्रायोरिटीज़ ज़रूर होती हैं, लेकिन एजेंडा बनाने से पहले एजेंडा फ्रेमिंग की ज़रूरत है। ये जो सॉल्यूशंस जेब में ले के आने वाली पॉलिसी या तरीक़ाकार है, मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। ऑफ कोर्स 32-33 साल का तजुर्बा लेके जब कोई भी आदमी आके IG की कुर्सी पे बैठता है तो उसके जहन में कुछ फॉर्मुलेशंस होती हैं कि जिनको वो चेंज करना चाहेगा, और कुछ उसको स्कोपिंग करनी चाहिए, क्योंकि जब वो आ रहा है, सीट पे बैठ रहा है, तो रियलिटीज़ चेंज होती रहती हैं और पुलिस में बहुत ज़्यादा चेंज होती रहती हैं। तो उस हवाले से 3-4 चीज़ें जो मेरे जहन में थीं, और फिर मैंने जब स्कोपिंग की और उन्हें सही पाया तो फिर मैं उनकी तरफ आया। अगर आप समझते हैं मुनासिब के इस स्टेज पे मैं उनका जवाब दूं तो वो 1, 2, 3 ऐसे होंगी। सबसे पहले तो अगर हम इसको इस तरह से हम इसको फ्रेज कर लें कि अगर इस तरह से शोएब साहब हम इसको फ्रेज कर लें कि अब तो 7 माह में आपने ज़ाहिर है देखा, सबसे बड़ा सूबा है, 10-11 करोड़ की आबादी है। प्रिंसिपल चैलेंजेस आप क्या महसूस करते हैं एज इंस्पेक्टर जनरल पुलिस? प्रिंसिपल चैलेंजेस आपके सामने हैं क्या? सबसे बड़ा चैलेंज ही हमारा जो है वो ये है कि हाउ आर वी, यानी पब्लिक हमें कैसे परसीव कर रही है। हमारे काम को हम इंटरनली तो एवेल्यूएट कर ही रहे होते हैं, उसकी एक्सटर्नल एवेल्यूएशन, पब्लिक एवेल्यूएशन क्या है, यानी इमेज क्या है जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें चेंज होने के लिए क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। उसमें इसके अलावा चैलेंज रिसोर्सेज का है, जिसके मुतालिक मैं आज ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं पहले ये बात कर चुका हूँ। तीसरा चैलेंज है जी स्पेस अवेलेबल टू द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस टू वर्क, यानी काम करने की जो स्पेस अवेलेबल है वो उसके पास कितनी है, और वो कैसे उसको रीनेगोशिएट करके वो अपने काम करने के तरीक़ाकार को और अंदाज को लेके आगे चलता है। और ऑफ कोर्स 5वीं बात या चौथी बात जो है वो ये है कि आप अपनी फ़ोर्स को कैसे मोल्ड करेंगे पब्लिक इमेजिनेशन के मुताबिक, पब्लिक एस्पिरेशंस एंड एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक। तो ये 4-5 चीज़ें मेरे जहन में थीं। इससे आगे फिर हम आते हैं तो सर्विस डिलीवरी की बात होती है, गुड गवर्नेंस की बात होती है। गुड गवर्नेंस में सबसे पहली बात ये है कि गुड गवर्नेंस, आपने इमेज की बात की, आपने इमेज की दस्तगीर साहब, आपने इमेज की जब बात की, आप खुद महसूस करते हैं एज इंस्पेक्टर जनरल पुलिस के पंजाब पुलिस का इमेज बड़ा मनफी है, उसको एक जोक में कन्वर्ट कर दिया गया है, पंजाब पुलिस। क्या वजह है कि पंजाब पुलिस का इम्प्रेशन पंजाब ही के लोगों में इतना मनफी और नेगेटिव है? इसकी क्या वजह है? मुझे यकीन था कि आप ये फॉलो अप क्वेश्चन मोहित साहब ज़रूर करेंगे।
اور آپ نے اس کو موقع کو ضائع نہیں کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ سوشل کانٹریکٹ کیا ہے اسٹیٹ کا اور سٹیزن کا۔ مجھے شروع سے شروع کرنے دیں اور مجھے کائنڈلی یہ کمپلیٹ کر لینے دیں سائیکل، کیونکہ اس کو آئسولیشن میں دیکھنا اور محکمے کے اوپر اس کو تنقید سمجھنا میرا خیال ہے کہ یہ ایک سطحی اپروچ ہوگی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سٹیزن اور اسٹیٹ کا جو بھی تعلق آپس میں استوار ہے، اچھا ہے یا برا ہے، سٹیزنز کی وہی رائے ہوگی اسٹیٹ کے تمام یا بیشتر اداروں کے متعلق جو وہ رائے اپنی اسٹیٹ کے ساتھ رکھتا ہے۔ اگر وہ محبت کا رشتہ ہے اور اگر وہ نرم دلی کا رشتہ ہے جیسے کہ ویسٹرن یورپ یا ناردرن یورپ میں ہے، تو ادھر تمام اداروں کو اسی روشنی میں دیکھا جائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو امیج ہمارا اچھا یا برا ہے یا جیسا بھی ہے، وہ ریفلیکشن ہے سوشل کانٹریکٹ کا جو کہ سٹیزن اور اسٹیٹ کے درمیان قائم ہے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ ہم اس پہ صابر و شاکر ہو جائیں اور اس کے متعلق کچھ نہ کریں۔ دو پارٹس ہیں جی، ایک تو یہ ہے کہ سروس ڈیلیوری اور ایک پارٹ ہے کرمنل جسٹس سسٹم میں ہمارا جو کام ہے۔ ہم نے ان دونوں کو ڈی سیگریگیٹ پہلی دفعہ کیا ہے۔ سروس ڈیلیوری میں آپ شہری ہیں، آپ کا چالان ہو گیا ہے، وہ آپ کیسے بھریں گے؟ آپ کو تکلیف پہنچے گی یا آسانی سے آپ کا کام ہو جائے گا؟ آپ کو ایف آئی آر کی کاپی چاہیے، آپ کیا تھانے جائیں گے اور انتظار کریں گے اپنی باری کا، کیونکہ وہاں تو بہت رش ہے۔ لائسنسز کی رینیول ہے، دیگر ایسے سرٹیفکیٹ چاہیے، آپ کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے، آپ کو کوئی ایسا ڈاکیومنٹ اپنے ملازم کی آپ نے تصدیق کروانی ہے، اس کے CNIC کے، اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ تو نہیں ہے۔ یہ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے انٹرفیس ہوتا ہے اسٹیٹ کا اور اسٹیٹ کے ادارے یعنی پولیس کا اور عوام کا۔ تو ہم نے ان سروسز کو علیحدہ کر دیا ہے پولیس اسٹیشن سے نکال کے، اور انہیں نام دیا ہے خدمت مراکز کا۔ ایز وی اسپیک 8 ایسے خدمت مراکز لاہور کے مختلف مقامات پر واقع ہیں، جہاں پہ 42 لاکھ لوگ آئے 2019 میں جنہوں نے ان سروسز سے استفادہ کیا۔ اب مجھے آنے دیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آئی کین کنٹینیو، تو میں تھوڑا سا کرمنل جسٹس کے حوالے سے جو چیزیں درکار تھیں یا درکار ہیں یا رہیں گی، اس کے حوالے سے کچھ بات کر لوں۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انویسٹیگیٹو پبلک کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ کرمنل سب سے بڑا، جب آپ نے سروس ڈیلیوری کی سر بات کی، جو سروس ڈیلیوری آپ کہاں آپ نے محسوس کیا، بیکاز آپ تو پوری دنیا کی پولیسنگ کر چکے ہیں ہینڈل، سب سے بڑا مسئلہ آپ کے اور عوام کے درمیان آپ کو نظر کہاں آتا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے جی، میں نے عرض ایک اور کر دوں کہ پولیس کلچر کی بات ہوتی ہے۔ پولیس کلچر، آئی ہیو ہیڈ اے گڈ فارچون آف، میں نے کچھ اس پہ پڑھا بھی، کچھ لکھا بھی انٹرنیشنلی جب میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، تو پولیس کلچر کوئی اپنے تئیں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ پولیس کلچر سب کلچر ہوتا ہے معاشرتی کلچر کا۔ اگر اس میں کچھ خوبیاں ہیں یا خامیاں ہیں، پاکستان ہی کو لے لیں، کے پی میں پروونشل جو کلچر ہے کے پی کا، اس میں پاور ڈسٹنس کم ہے بٹوین دا پاورفل اینڈ دا پاور لیس ایز کمپیئر ٹو پنجاب۔ تو وہی ریفلیکشن آپ کو پولیس میں نظر آتا ہے، وہی دیگر اداروں آف دا اسٹیٹ میں نظر آتا ہے۔ ہاں جی، تو یہ تھوڑا سا اس میں اینتھروپولوجیکل اینگل ہے، اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سطحی طور پہ یہ کہہ دینا کہ جی یہ ایک پولیس ایسی ہے، پولیس میں معاشرے کا عکس ضرور ملے گا آپ کو، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو بہتر کرنے کی بہرحال ضرورت رہتی ہے، معاشرتی لیول پہ بھی اور ادارہ جاتی لیول پہ بھی۔ تو وہی چیز از ٹرو فار پنجاب پولیس۔ یہ آپ کا، تو سر آپ کا دستگیر صاحب، یہ آپ کا جواب ہوگا ان کرٹکس کو جو یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پنجاب میں وہ پولیس ڈیلیوری نہیں کر سکی جو کہ خیبر پختونخوا میں ریفارم کی تھی، اس کا جواب یہ ہے کہ کلچر ہی مختلف ہے پنجاب اور کے پی کا؟ میں اس پریمس سے ایگری نہیں کرتا۔ میں آپ کو ود ایویڈنس یہ بات ثبوت کے ساتھ پیش کر سکتا ہوں، اور جو کرٹکس ہیں وہ آ کے دیکھنا چاہیں تو ان کو بھی دکھا سکتے ہیں ہم۔ آپ نے دیکھا کہ کرونا میں ہم نے کیسے کام کیا، 60,000 پولیس والوں نے کام کیا۔ آپ نے وہ تصویریں دیکھی کبھی کہ بوڑھی اماں کو اٹھا کے کندھوں پہ لے جا رہے ہیں؟ ہم نے 10 کروڑ روپے کے یہ فوڈ ہیمپرز تقسیم کیے ہیں اپنی تنخواہ کنٹریبیوشن سے، علاوہ ایک دن کی تنخواہ کے۔ تو کہاں ہیں وہ کرٹکس جن کو کہ ہمارے ایڈوکیٹ بننا چاہیے تھا؟ ہم اس وقت بھی 43 ڈگری میں لاک ڈاؤن پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر یہ بات درست نہیں ہے تو میں اس کا جواب دینے کے لیے یہاں تیار ہوں۔ آپ سے دعوت عام ہے
کہ جس نے دیکھنا ہے وہ باہر جائے. 8 گھنٹے میں سے 7.5 گھنٹے وہ لوگوں کو یہ سمجھانے میں مصروف ہیں. ایک انسیڈنٹ پچھلے 3 مہینے میں بدتمیزی کا یا جو الزامات ہم پہ لگائے جاتے ہیں وہ نہیں آیا. جناب بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ ریسورسز کدھر ہیں. ہمیں جو حکم ملا کہ یہ آپ کا کام ہے، خواہ وہ یہ جو پیسوں کی تقسیم ہے غرباء میں اور مساکین میں، یہ جو فیڈرل پروگرامز ہیں 3-4 قسم کے، اس میں ڈیوٹی ہے، خواہ کرونا میں ڈیوٹی ہے، کرائم فائٹنگ ہے. ہمارے 1700 لوگ اس وقت کرونا کا شکار ہیں، اور ایک آدمی ایسا نہیں ہے کہ جس نے اپنے فرض سے پہلو تہی کی ہو کہ جی میرا ساتھ والا بیمار ہو گیا میں یہ کام نہیں کروں. 400 of us have come back on their job after recovery. تو یہ کسی عام آدمی کا کام نہیں، یہ موٹیویٹڈ فورس کا کام ہے، یہ ایکسٹرا آرڈنری لوگوں کا کام ہے، اور اس کو ایکنالج ہونا چاہیے. ہر کام کی تنقید جو ہے وہ ہمیں بھی ڈسکریج کرتی ہے اور ایک افسوسناک پکچر پیش کرتی ہے ایز اے سوسائٹی ہمارے لیے. سول سوسائٹی نے اس کو پریز کیا ہے، اتنا نہیں کیا جتنا انہیں کرنا چاہیے تھا یا جتنا ہمارا حق بنتا تھا. لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اعتراض کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھیں کہ پچھلے 4-5